قادیانیوں کے بارے میں پاکستانی قانون کیا کہتا ہے، آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ جب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو پھر بھی یہ دھوکہ دے کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے، کوئی مسلمانوں والا لبادہ اوڑھ کے، مسلمانوں والا طور طریقہ اختیار کر کے سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، ابھی بھی دیتے ہیں، بعض تو ابھی بھی نہیں آتے۔ مسلمان جو سادہ ہیں وہ بیچارے بہک بھی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے ان کے شرور سے۔ تو انہوں نے پھر ضیاء الحق نے ایک قانون پاس کیا، علماء کرام نے جب اس کو توجہ دلائی 1984 میں، اس کے مطابق اس کو کہا جاتا ہے آرڈیننس امتناع قادیانیت آرڈیننس۔ اس میں دفعہ 298 با اور 298 جیم اس کا اضافہ کیا گیا۔ اس کی روح سے قادیانیوں پر کیا پابندیاں ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قانوناً ان پہ پابندیاں ہیں، اور اگر یہ کام کریں، جو پابندیاں ہیں یہ کام کریں تو ان کو جرمانہ بھی ہوگا، اور جرمانہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو قید بھی ہوگی۔ کون کون سی پابندیاں ہیں؟ مثال کے طور پر لاہوری گروپ، قادیانیوں کے 2 گروپ ہیں، پیچھے بات شاید کی ہوگی جو دوسرے بھائی نے آپ کو قادیانیت کے تعارف پہ جو لیکچر دیا تھا اس کے اندر، اور قادیانیت کے اب 2 مشہور گروپ ہیں، ایک لاہوری گروپ کہلواتا ہے اور دوسرا قادیانی کہلواتا ہے۔ اب قادیانی لاہوری گروپ کے ہر فرد پر یہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو امیر المؤمنین نہیں کہہ سکتا، خلیفۃ المسلمین نہیں کہہ سکتا، صحابی نہیں کہہ سکتا۔ پچھلے سبقوں میں گزرا ہے نا کہ یہ جو ان کے مرزے کے گماشتے تھے ان کو کیا کہتے تھے؟ صحابی یا امیر المؤمنین، خلیفہ کہتے ہیں یہ اپنے اس کے جانشین کو، جبکہ قانون کے مطابق صحابہ کرام علیہم رضوان کے علاوہ کسی کو امیر المؤمنین نہیں کہہ سکتے یہ۔ اسی طرح کسی کو صحابی کا لفظ بھی کسی کے لیے استعمال ہے نہیں کر سکتے، یہ ان پر قانون پابندی ہے، اور اگر یہ اس طرح کریں تو ان پہ باقاعدہ کیس ہو سکتا ہے اور اس کی سزا ہے۔ اسی طرح 3 سال سزا ہے اور جرمانہ بھی ہے اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے علاوہ کسی کو امہات المؤمنین بھی نہیں کہہ سکتے، یہ مرزے کی بیویوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے معاذ اللہ۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے افراد کے علاوہ کسی کو اہل بیت بھی نہیں کہہ سکتے، یہ قانون پاکستان کا کہتا ہے، جبکہ یہ کہتے تھے۔ اس طرح یہ جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ نوست پھیلاتے ہیں، لعنتیں لیتے ہیں، اس جگہ کو یہ عبادت گاہ جس کو کہتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں، اس جگہ کو یہ مسجد بھی نہیں کہہ سکتے۔ قادیانی جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اس جگہ کو مسجد ہے نہیں کہہ سکتے، مسجد مسلمانوں کی عبادت کی جگہ کو کہا جاتا ہے، جبکہ قادیانی مسلمان ہیں نہیں ہیں، مرتد ہیں، کافر ہیں۔ اسی طرح اپنے مذہب میں جو ان کا ہے اس میں دوسروں کو جب لعنت وہ اکٹھی کرتے ہیں تو لعنت لینے کے لیے، بلانے کے لیے یہ جو بھی استعمال کریں طریقہ، اذان نہیں کہہ سکتے۔ اذان عبادت کے لیے ہوتی ہے اور اذان صرف مسلمانوں کا شعار ہے، لہذا قانوناً بھی قادیانی اذان نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اپنے مذہب کی اپنا طریقے کو بھی اذان نہیں کہہ سکتے، اور مسلمانوں والی اذان کی صورت بھی نہیں اختیار کر سکتے، یعنی جس طریقے سے بھی بلائیں اس کو اذان کا نام بھی نہیں دے سکتے، اور جو اذان مسلمان دیتے ہیں اس طرح کی اذان بھی نہیں دے سکتے۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، ضمن یہ بھی عرض کر دوں، یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کا مرزا بشیر الدین اس کی تحریر موجود ہے، آپ کے ریفرنس اس کا دے دیا گیا ہوگا، کہ وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہم محمد بن عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مراد نہیں لیتے، بلکہ کلمہ یہ پڑھ کے تو محمد رسول اللہ سے مراد لیتے ہیں مرزے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراد ہے نہیں لیتے، تو یہ اذان بھی نہیں دے سکتے، اذان کی صورت بھی نہیں اختیار سکتے۔ اسی طرح ان کا قادیانی گروپ ہو یا لاہوری گروپ ہو، کوئی شخص بھی خود کو بالواسطہ یا بلا واسطہ مسلمان نہیں ظاہر کر سکتا، اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ متعارف کرتے وقت یا اپنے آپ کو بطور مسلمان متعارف نہیں کروا سکتے۔ اگر کوئی کرواتا ہے تو 3 سال قید ہے اور جرمانہ بھی ہے، باقاعدہ کیس ہوتا ہے اس پہ قانون بھی۔ اس طرح قادیانی یا لاہوری گروپ جو ان کا مذہب ہے اس کو اسلام ہے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ اسلام کی تعلیمات ہی نہیں ہیں، سراسر اسلام کے الٹ کو چلتے ہیں۔ اسی طرح ان پابندیوں میں ایک پابندی یہ بھی ہے کہ اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر
نہیں کر سکتے، دوسرے کو اپنے مذہب قبول کرنے کی دعوت نہیں دے سکتے۔ جیسے ہی کوئی قادیانی کو تبلیغ کرتا ہوا نظر آئے یا اس طرح کا کچھ ہے یا اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے یا اپنے مذہب کی طرف بلاتا ہوا نظر آئے، فوراً اس کو کیس اس پر کرنا چاہیے، ان کو یہ اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح بھی نہیں کر سکتے۔ آئین پاکستان میں جو مسلمان کی تعریف ہے یہ بھی بڑی علماء کرام کی مہربانی سے بڑی پر لطف ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اس چیز کو پڑھے اور ذہن میں رکھے تو قانون اس کو سمجھ آئے کہ علماء کرام نے کتنی محنت کی ہے اور کیا وہاں پہ لکھوایا اور کس طرح یہ سارے جو ہیں وہ اس تعریف کے مطابق مسلمانوں کے دائرہ سے قانون پاکستان کے مطابق بھی باہر ہے۔ کیا ہے تعریف کی؟ مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو، اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر ایمان نہ رکھتا ہو، نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو، یا جو دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ان کو بالکل معمولی سا بھی کسی کو کسی بھی معنی میں کوئی بھی لفظ بول کر کسی اور کی نبوت کا قائل ہو تو ایسا بندہ قانون پاکستان کے مطابق بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ آئین پاکستان قادیانیوں پر پابندیاں کیا لگاتا ہے اور مسلمان کی تعریف کیا ہے، اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔